دوستو میں ہوں مستنصر خورشید اپنے نئے ولاگ ورلڈ راؤنڈ اپ میں آج ہم بات کریں گے جناب بلاول بھٹو زرداری کی، وزیر خارجہ پاکستان۔ جب میں وزیر خارجہ پاکستان کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو تو مجھے تو خاص طور پہ ایک بہت پرانی بات یاد آ جاتی ہے کہ 10 جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار جناب بلاول بھٹو صاحب نے نہ تو کوئی سیاسی سٹرگل کی، نہ ہی کوئی عہدہ سنبھالا، پہلے کو چیئرپرسن بن گئے پیپلز پارٹی کا، اور اب ہمارے ہیں وزیر خارجہ۔ بہرحال ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ہمیں ایکولی رسپیکٹ دینی پڑے گی اس کو۔ انہوں نے اگست 22 سے اگست 26 تک یورپ کا دورہ کرنا تھا، جس میں جرمنی، ناروے، سویڈن اور ڈینمارک شامل ہیں۔ اس دورے پہ جانا تھا انہوں نے، لیکن انہیں 21 اگست کو اچانک اپنا دورہ کال آف کر دیا اور کہا کہ چونکہ پاکستان میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں شدید سیلاب میں گھرا ہوا ہے پاکستان، لہٰذا اس بنا پہ وہ اپنا دورہ کال آف کرتے ہیں۔ اچھی بات، لیکن یاد کیجئے کبھی بلاول بھٹو زرداری کبھی ہمیں نظر آیا ہو؟ آج پچھلے سال بھی سیلاب آیا ہوگا، اسے پچھلے سال بھی سیلاب آیا ہوگا، اب بھی سیلاب آیا، ہم نے کبھی بلاول بھٹو کو دیکھا ہو کبھی اپنی ہاریوں کے پاس جاتے ہوئے، کبھی غریب لوگوں کے پاس جاتے ہوئے، کبھی لٹے پٹے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے جو سیلاب میں لٹ پٹ گئے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے، یا ابھی کی بات ہے کراچی ڈوب گیا بارشوں میں، کبھی بلاول بھٹو صاحب گئے ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ تو ہم نے دیکھے کبھی کبھار باہر نکلتے ہوئے، کبھی بلاول بھٹو صاحب باہر نکلے ہوں کہ اس لیے کہ ہم عوام مشکل میں ہے، میں ان کو ہیلپ آؤٹ کروں، ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ تو کس حالات میں ہے۔ یہاں تک کہ کراچی کے لیاری نہر میں ایک گاڑی ڈوب گئی، 2 دن بعد گاڑی ملی، اس میں سوار تمام افراد، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں نظر نہیں آئے، لیکن اچانک انہوں نے اپنا دورہ کال اف کر دیا۔ کیوں؟ کہ بقول ان کے کہ پاکستان جو ہے وہ کلیمٹیز میں گھرا ہوا ہے۔ اب جو غور کیا دیکھا تاریخوں پہ تو تاریخیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ کیا یہ وہی دن نہیں ہے جب عمران خان کے لائیو کوریج پہ کیمرے میں پابندی لگا دی تھی؟ کیا یہ وہی دن نہیں ہے کہ جب عمران خان پہ دہشت گردی کا ایف آئی آر درج کر دی گئی؟ کیا یہ وہی دن نہیں ہے کہ جب عمران خان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سو موٹو ایکشن لے لیا گیا؟ بالکل جناب، اصل میں یہ وہی دن ہے جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کو اصل میں اپنا دورہ کال آف کرنا پڑا۔ جرمنی، ڈینمارک، ناروے اور سویڈن ہیومن انڈیکس 2021 میں ہائیسٹ فگرز میں ہیں۔ ناروے 13 نمبر پہ ہے، سویڈن 9 نمبر پہ ہے، ڈینمارک 3 نمبر پہ ہے، جرمنی جو ہے وہ 15 نمبر پہ ہے، اور پاکستان 145 نمبر پہ آتا ہے ہیومن انڈیکس میں 2021 میں۔ ہیومن انڈیکس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ یہی ہیومن رائٹس شامل ہوتی ہیں، یہی فریڈم آف اسپیچ شامل ہوتی ہے، یہی لوگوں کی عزت مال و جان کی آبرو شامل ہوتی ہے۔ کون سا ملک اپنے لوگوں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کر رہا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے ہیومن انڈیکس میں۔ بلاول بھٹو زرداری اگر ان 4 ملکوں کے دورے پہ جاتے تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ ان ملکوں کے لوگوں کا اتنا پریشر ہوتا اپنی حکومت پہ کہ وہاں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے اس ایشو کو اٹھاتے کہ آپ کے ہم ایک بہت بڑے لیڈر پر کو آپ نے ٹی وی پہ دکھانے سے منع کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے دہشت گردی کا، جس پوری دنیا میں اب چیخ رہی ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا آپ نے، جہاں تک کہ جب کل یو این کے جو اسپوکس مین ہیں ان سے پوچھا گیا عمران خان دہشت گردی کے مقدمے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو سیکرٹری جنرل ہیں یو این کے ان کے علم میں ہے، اور سیکرٹری جنرل کے انہوں نے پیغام پہنچایا پاکستان کے لیے کہ لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا خیال کریں، لوگوں کو پروٹیکشن دیں، لوگوں کو بولنے دیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری ان 4 ملکوں کے دوروں پر جاتے
تو صاف ظاہر ہے ان سے یہ سوال کیے جاتے ہیں، ان کے سرکاری دورے میں یہ بات ایجنڈے میں رکھی جاتی ہے، ان کے سامنے یہ کوشچن کیے جاتے ہیں۔ پھر جب کبھی پریس کانفرنس میں جاتے کسی صحافی سے بات کرتے تو صحافی نے صرف یہی کوشچن کرنے تھے کہ عمران خان پہ پابندی کیوں لگی ہے، ایئر وے کیوں بند ہے، جب عمران خان جلسہ کرتا ہے تو یوٹیوب کیوں بند ہو جاتی ہے، عمران خان کے اوپر بلاسفیمی کا مقدمہ کیوں ہے، عمران خان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ کیوں کیا ہوا ہے۔ صاف ظاہر یہی کوشچن ہونے تھے۔ ان کوشچنز کی وجہ سے حقیقت میں بلال بھٹو زرداری نے بظاہر اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ بیچاری عوام جو پہلے سے تباہ و بربادی کا شکار ہے، اب بھی اسی تباہ و بربادی کا شکار ہے، نہ تو جو پہلے عوام کے ساتھ کھڑے تھے نہ ہی اب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں تو ضرور کہ انہوں نے ہماری وجہ سے جو ہے وہ اپنا دورہ کال آف کیا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ بھی عوام کو بتانی چاہیے کہ وہاں کے فارن آفس کو فیس نہیں کر پانا تھا، انہوں نے وہاں کے جو میڈیا کو انہوں نے فیس نہیں کر پانا تھا، ان کا جو پبلک اوپینین ہے اس کو بلال بھٹو نے فیس نہیں کر پانا تھا، صرف اس وجہ سے دورہ کال آف کیا۔ اگر یہ پاکستان میں یہ اب عمران خان کے اوپر 1.5 درجن سے زیادہ FIR ہیں، اب ان کے اوپر ایک اور رات FIR درج کر دی گئی ہے، اسلام آباد میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی کی ہے۔ جمیل فاروقی گرفتار ہیں، آج الیاس سمو ایک صحافی ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمران ریاض خان وہ جیل کی ہوا کھا کے آئے ہیں۔ ایئر وائی کو بار بار بند کر دیا جاتا ہے، اس کو تو لائسنس تک منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل میں پاکستان کو فارن فرنٹ پہ، پاکستان کو وزارت خارجہ پہ کے فرنٹیئرز پہ ان مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر باہر جانا اتنا آسان ہوتا، اگر کوشچن اتنا ان کے لیے آسان ہوتا اور سب کے حالات ٹھیک ہوتے تو چلے گئے ہوتے۔ ہاں، شہباز شریف گئے ہوئے ہیں قطر کے دورے پہ، لیکن ہمیں پتہ وہاں سے ان سے کیا کوشچن ہونے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اگر شہباز شریف اگر یورپ کے دورے پہ چلے جائیں تو ان سے کیا کوشچنز ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ آج کل وزیر اعظم شہباز شریف بھی باہر دورے پہ جا سکتے ہیں۔ اب جو پاکستان کی اتنے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ سانس لینا بھی دشوار ہے، اتنی حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ، اتنی حبس کی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس کے کوئی اکنامک افیکٹ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بتانا ضروری ہے کہ اس کے بہت ہی شدید قسم کے پاکستان پہ اکنامک فال آؤٹ ہو سکتا ہے۔ یورپین یونین کی طرف سے یورپین یونین کی اسکیم میں GSP پلس گلوبلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس کی، یہ 1971 میں بنی تھی تنظیم۔ اس کا کام صرف ایک ہے کہ لوگوں کو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی معیشت کو بہتر بنایا جائے، ان سے چیزیں ڈیوٹی فری جو ہے امپورٹ کی جائیں یورپ میں، تاکہ وہاں کا بزنس چلے، وہاں کے لوگ کے جو ہے وہ لوگ اپنا فارن ایکسچینج جمع کر سکیں، وہاں کے لوگ جو ہے وہ غربت سے اوپر اٹھ سکیں، ان کی انڈسٹری کو فائدہ ہو۔ گو کہ یورپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز استعمال کی آسان کم نرخوں پہ مل جاتی ہے، لیکن بیسک مسئلہ یہ ہے کہ غریب ملکوں کو اوپر اٹھایا جائے۔ 2013 میں پاکستان کو اس کی ممبرشپ ملی اور 2014 سے پاکستان نے باقاعدہ طور پر ان کو ایکسپورٹ شروع کی GSP پلس سسٹم کے تحت۔ اب تک پاکستان 5.4 بلین یوروز کے ان کو ٹیکسٹائل ڈومینیٹڈلی جو پروڈکٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں، ان کو ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ اگر ان کا ڈالر ٹائم میں دیکھیں، آج کل تو خیر ڈالر بہت اسٹرانگ ہے اور یہ یورو کے مقابلے 20 سالہ اسٹرینتھ پہ ہے، وغیرہ آج سے کچھ عرصے پہلے دیکھتے تو یہ 5.6-5.7 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ بنتی ہے جو پاکستان نے اس اسکیم کے تحت
یورپ کو چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں. یہ اس کا وفد آیا تھا. یہ ہر 2 سال بعد جو ہے ریویو کرتے ہیں اپنی پالیسی کو. 2016 میں کر چکے, 2018 میں کر چکے, 2020 میں کر چکے, اب 2022 کی باری تھی. 22 جون کو ان کا یورپین یونین کا وفد پاکستان میں آیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے جو ان کے جی ایس پی پلس کا جو اسٹینڈرڈز ہیں کیا پاکستان کو میٹ کر رہے ہیں, ان کے کنونشن جو ہے کیا پاکستان کو میٹ کر رہے ہیں. 4-5 چیزیں ہیں ان کے جو قابل ذکر ہیں. سب سے پہلے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, پھر لیبر رائٹس کی بات کرتے ہیں, پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, پھر کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, پھر 5 نمبر پہ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں. باقی 2 چیزیں نکالیں اور 3 چیزیں رکھ لیں تو نہ تو یہاں ہیومن رائٹس ہیں, نہ ہی یہاں پہ جو ہے وہ لیبر رائٹس ہیں, نہ ہی پہ یہاں پہ جو گڈ گورننس آج کل میں دیکھنے مل رہی ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا, اور دوبارہ اپنی بات سے واپس میں جاتا ہوں, ان کا وقت جو ہے 22 جون کو دورہ کر کے جا چکا ہے اور تاکہ وہ اپنی رپورٹ پیش کر سکے یورپین یونین کو, اور وہ رپورٹ پیش ہونی ہے 31 دسمبر 2022 کو. پاکستان کے حالات اس سے پہلے خراب ہیں اور عمران خان اور پاکستان کے حالات ہیں, ان کو یورپ, خاص طور پہ یورپ ان ایشوز کو اٹھا رہا ہے. اگر یہ حالات ہمارے رہتے ہیں تو میرے نہیں خیال, بلکہ خدا نہ کرے, یورپ پاکستان سے یہ اسٹیٹس واپس لے سکتا ہے. اس اسٹیٹس کے واپس لیے جانے پر ہمیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری پہلے ہی بہت برے حالات میں ہے, ہماری اکانومی کی وجہ سے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے, ہمارے یہاں را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے یہاں فیول اور جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ سے, جو ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ پہلے ہی کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہے دنیا کو. اگر یہاں پابندی لگ گئی اور ہم نے یہاں بھی زیرو ریٹڈ چیزیں, زیرو ڈیوٹی کے ساتھ چیزیں بھیجنا ہمارے پاس پابندی لگ جاتی ہے, تو پاکستان کی چلتی معیشت پر ایک اور جو ہے وہ تباہی کا بم گر جائے گا. لہٰذا ابھی بھی حالات ہاتھ میں ہیں, ابھی بھی سب کچھ ہاتھ میں ہے. تمام مقتدر قوتیں مل کے بیٹھے ہیں, سب لوگ مل کے بیٹھے ہیں. عمران خان پہ پابندیوں سے کچھ نہیں ملے گا. اس نے سویپ کرنا تھا, کر رہا ہے, کرے گا. ابھی بھی عمران خان ہری پور ہزارہ میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور دور دور تک لوگ ہیں اور حد نظر تک لوگ ہیں. جو بندہ اتنے بڑے جلسے کر رہا ہے اور اتنے ہی زیادہ ووٹ لے رہا ہے, تو بہتر ہے کہ ان سیاسی معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہو, غریب آدمی کو روٹی ملے, مزدور کو نوکری ملے, انڈسٹریلسٹ کو بزنس ملے, تاکہ پاکستانی خزانے کو پیسہ ملے, تاکہ جو لوگوں کے اوپر اب کچھ دن پہلے ہی آرڈیننس کے ذریعے 70 ارب روپے سے زیادہ ایک اور ٹیکس لگائے گئے ہیں, ان ٹیکسوں سے جان چھوٹے, لوگوں کو ایک کمپیٹیٹیو لائف سٹائل ملے جو باقی ملکوں میں ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.